کو لگتا ہے کہ رپورٹ دیکھی جائے, جو اصل میں کلپرٹ تھا, جو بھی بندہ رسپانسبل تھا اس معاملے کے اندر, صرف اس کو کر کے اور پھر آگے سولوشن دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نی جرک ریئیکشن تو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ساری پرفارمنس ہوئی ہے ورلڈ کپ کی, جو میرے لیے سب سے زیادہ انفارچونیٹ پارٹ تھا کہ ڈیفینیٹلی کوئی ہماری ٹیم جو تھی کوئی بہت ورلڈ بیٹرز تو نہیں تھے, لیکن جو آپ سپر 8 کے لیے نہیں کوالیفائی کر سکے اور جو آپ کا گیون ٹیلنٹ تھا, ڈیفینیٹلی آئی گیٹ اٹ کہ مسئلے ہیں کہ مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے یا انسرٹینٹی ہے یا پھر کیپٹنس چینج کیے گئے, سارا وہ ٹیم کے ایشوز تھے یہ وہ سارا, لیکن دین اگین جو آپ کا سپر 8 کے لیے نہ کوالیفائی کرنا وہ کسی بھی طرح آپ جسٹیفائڈ, اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. اور جو آپ کا گیون 11 تھا, آپ کے جو گیون 11 تھے یا آپ کا پلینگ اسکواڈ تھا, اگر انڈیویجولی آپ دیکھیں ان کا ٹیلنٹ وائز تو اس سے تو بہتر ہی ان کو رینک کرتے ہیں. اگر میں ابھی بھی کمپیئر کروں, ہماری ٹیم آن پار شاید ویسٹ انڈیز کے آن پار ہے یا اس کے 19-20 کا فرق ہے, اتنا زیادہ ہم نہیں تھے کہ ہم سپر 8 کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکیں. تو یہ ایک ڈبیکل ہے. تو اب آگے اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینیٹلی کوئی نی جج ریئیکشن تو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ان پٹ ہے وہاں پہ گیری کسٹن ہے یا بابر اعظم ہے, ان کے ان پٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, آپ کے سلیکشن کمیٹی کے ان پٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور دین اگین وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ فوکس آپ کے پلینگ 11 اور 15 کے اسکواڈ پہ کیا جاتا ہے اور انڈیویجولس پہ کیا جاتا ہے. جس طرح ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ بابر اعظم کو کیپٹن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یا وہاب ریاض کا کیا رول ہونا چاہیے, یہ چیزیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سسٹم کو دوبارہ سے اٹھانا ہے, آپ نے اسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ لے کے آنا ہے کہ جس سے جو بھی ہمارا کیپٹن بنے, جو بھی ہماری ٹیم سلیکشن ہو, جو بھی ہمارا اسکواڈ ہو, وہ بہتر پرفارم کرے. تو اس حوالے سے جو اسٹیپس جس پہ پہلے بھی بات کی گئی, ایک تو ہم نے ڈومیسٹک کو امپورٹنس دینا ہے, اور ڈومیسٹک تمام کھلاڑیوں کے لیے, چاہے وہ انٹرنیشنل پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. کوئی اس کے لیے اس سے وے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بندے کے لیے. ایک تو یہ بڑا ضروری مائنڈ سیٹ تھا. اور جو ہمارا اس کے ساتھ کمپیریزن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارا ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کل سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ فکس کیا جا رہا ہے کہ 2 سے زیادہ لیگ آلریڈی ہے, یہ لا بنا ہوا ہمارا, بٹ اب کوئی کرے گا تو اسٹرکٹ ایکشن ہوگا, اس طرح کی بات ہے. تو یہ جو بھارت کی سکسیس ہے, ایک سسٹم تھا جس کو فالو کیا گیا, بورڈ نے انڈورس کیا اور رزلٹ آپ کے سامنے. آپ درست کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جب یہ پاکستان سے T20 2022 میں ڈیفیٹ ہوئی تھی, وہ بھی ان کے لیے ایک بڑی ایک مومنٹ آف وہ تھی, جب انہوں نے بڑا کویسچن مارک ریز کیے گئے تھے ان کی ٹیم پہ بھی. تو اس کے بعد سے انہوں نے کافی کچھ اپنی گیم کو امپروو کیا, کافی چیزوں پہ فوکس کیا, اور جو ان کا سسٹم ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان کے 11 کھلاڑی ہیں. ہمارا انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ بہت زیادہ نیرو فوکس ہوتا ہے جو 11 کھلاڑی ہیں یا اسکواڈ ہے. اس حوالے سے حالانکہ جو 11 کھلاڑی یا اسکواڈ ہوتا ہے وہ ایک آپ کے سسٹم کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا آؤٹ کم ہوتا ہے. جو آپ کا سسٹم ہے اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو جو آپ کا سسٹم ہے آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا ایک سسٹم ہے یا اسٹرکچر ہے اس پہ ایمفسائز کیا, اسی پہ فوکس کیا, اسی پہ لوگوں کو کہا, کھلاڑیوں کو کہا کہ وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی انڈیویجول پلیئر. اور مینجمنٹ کی بھی ان پہ ادھر کنٹینیوٹی رہی. تو جو ان کی اسٹیپس انہوں نے لیے ہوئے ہیں, جس طرح جو ڈومیسٹک ہے وہ مینڈیٹری ہے تمام کھلاڑیوں کے کھیلنا, اگر وہ ٹور نہیں کر رہے انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ. باقی جو ادروائز ان کے پاس کوئی باقی لیگس کھیلنے کی اجازت نہیں, ایک IPL وہ کھیلتے ہیں. تو اس سے پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو پاکستان کو یہ بڑا لازمی کرنا چاہیے کہ ڈومیسٹک جو آپ کا ہے, ڈومیسٹک سیزن ہے, اس میں اگر کوئی پلیئر ٹور نہیں کر رہا, انٹرنیشنل ٹور ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلا, تو اس کو آپ اس کے لیے لازمی ہو کہ جی وہ ضرور ڈومیسٹک میں حصہ لے گا.